کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ خدا نے کسی قوم کو اگر چھوڑنا ہو تو اس کی علامات کیا ہیں، کہ جیسے اب اس قوم میں نئے سے نیا فتنہ آ رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہ ہر روز ایک نئی چیز آتی ہے اور ہم فال کرتے جا رہے ہیں. جس طرح ٹرانسجینڈر ایک نیا تھا، حالانکہ ہم لوگ خود کہتے تو ہیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں. تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں کہ خدا نے کسی قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دی ہے؟ تو جو تھوڑے لوگ بچ جائیں گے اس میں مطلب سروائیو کرنے والے، کیا وہ بھی اس کے ساتھ رگڑے جائیں گے جس طرح زلزلے میں کچھ نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا گہرا سوال ہے اور یوں سمجھے کہ دین کے ایک بہت اہم شعبے سے متعلق ہے یہ سوال. اور اس کو اگر میں ری شیپ کروں تو یہ ہوگا کہ فتنے کی کیا حکمت ہے. مطلب میں ان کے سوال کو اگر بالکل دوسرے انداز میں سامنے رکھوں تو فتنے تو آ رہے ہیں اور ہر دور میں آتے رہے ہیں، تو خود فتنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہتا تو فتنے نہ آتے. اس سوال کی طرف یعنی اس کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ذرا اور گاڑھا کر لوں کہ آخری دور کے بارے میں آتا ہے کہ فتنے پے بپے آئیں گے. بلکہ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر دانے گرتے ہیں، وہ جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو دانے گرتے ہیں اور یکدم گرتے ہیں، تو اس طرح فتنوں کی گویا یلغار ہوگی. اور ایسی یلغار ہوگی کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو اگر مومن تھا تو صبح کافر ہوگا. یعنی اس درجے فتنے آئیں گے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے. فتنے نہ ہوتے تو امتحان کیسے ہوتا ہے؟ ہر وہ شے جو ہمارے ساتھ ضروری ہے اپنے اندر ایک فتنہ بھی رکھتی ہے. آنکھوں کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن آنکھوں میں بھی ایک فتنہ ہے، اگر ان کا غلط استعمال ہوگا تو فتنہ ہے. مال ہے، اولاد ہے. دیکھیں کتنی ضروری چیزیں ہیں. اولاد کے بغیر افزائش نسلی اگر نہیں ہے تو زندگی آگے، تمدن آگے کیسے بڑھے گا؟ بڑی ضروری چیز ہے اولاد ہے. بیوی بھی اتنی ہی ضروری ہے، انسان کی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور تمدن کی ضرورت بھی ہے. دونوں مل کے ہی آگے اولاد پالیں، بنائیں، پیدا بھی کریں گے اور پرورش بھی کریں گے. اچھا، اس سارے کے لیے مال بھی چاہیے. لیکن یہی فتنہ بھی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. تو یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فتنوں سے مفر نہیں ہے، فتنے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے اس کی ضرورت ہے، لازمی ضرورت ہے کہ امتحان ہونا ہے تو امتحان انہی فتنوں کے ذریعے سے ہونا ہے. اچھا، یہ وہ فتنے ہیں کہ جو ہماری یعنی شخصیت کا حصہ ہیں، لیکن کچھ خارج سے بھی فتنے آتے ہیں، جیسے جن کا ذکر بھائی کر رہے تھے، یا جن کا حدیث میں ذکر آیا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ وہ بندے کو صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر کر چکے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خارجی فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے یا اس سے پہلے ادوار میں نہیں تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہوتا تھا اس کے اندر بھی لوگ فتنہ پیدا کر لیتے تھے. سورہ کاف میں ایک ایسے فتنے کا ذکر ہے. سورہ کاف ویسے بھی فتنوں ہی کے حوالے سے ہے، جو مختلف فتنے آ سکتے ہیں. انہی میں سے دجال کا فتنہ ہے، اس کے لیے وہ پناہ بھی بیان کی گئی ہے. تو اس کا میرا خیال 8واں رکوع ہے اس کا، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر وہ خوشخبری بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، وہ جو رسول خوشخبری یا خبردار کرتے تھے یا جو اللہ کا کلام پیش کرتے تھے اس میں بحث کرتے تھے، کیڑے نکالتے تھے، مین میخ نکالتے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں باطل طریقے سے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے صحیح بات کی، بندے نے پک کی، اس پر جو اشکال ہے وہ سامنے رکھا، سوال کی صورت میں سامنے رکھا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیڑھے معنی دیے اور باقیوں کو بھی، ان کے ذہن کو بھی ابہام کا شکار کرنے کی کوشش کی. تو وہ یہ کام کرتے تھے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور پھر ساتھ بتایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کے ذریعے سے جسے سمجھایا گیا ہو اور وہ پھر بھی کنی کترا جائے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، تعبیر الٹ دینا، اللہ کی بات کی تعبیر الٹی کر دینا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ یہ والی جو چیز، یہ بھی ایک فتنہ ہے، حضور کے دور میں بھی تھا.
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں پھر پوری کھل کے بات کی گئی، کیونکہ صحابہ، جیسے ابھی سوال آپ کا آیا تو صحابہ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوال آتے تھے. بلکہ یہ دیکھیں نا، جو فرعون کو اللہ نے طاقت دی، نمرود کی طاقت تھی، آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا، یا یہ کہ وہاں ابو جہل اور سرداران قریش کے پاس اتنی طاقت تھی کہ حضرت بلال کو مار رہے ہیں، خباب بن الارض کو آگ میں جو ہے وہ دیکھتے انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، تو یہ بھی تو فتنہ ہے نا. بنی اسرائیل کے ساتھ جو مصر میں فرعون کر رہا تھا وہ بھی تو فتنہ تھا نا. تو ان کے ذہنوں میں وہ بھی تھا کہ ہم حق پر ہیں تو ہم پر اتنا تشدد کیوں، اتنی زیادتی کیوں، یہ کفار کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں ملی ہوئی ہے. تو ایک فتنے کی نوعیت وہ ہے کہ جو کفار کو طاقت ان کو حاصل ہے، اور ایک فتنے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ جو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، حق کے ساتھ باطل کو گڈمڈ کر دیتے ہیں. یہ سارے فتنے یہ ذہن میں ہیں. جب یہ ذہن میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی اور واضح کھول دی بات. وہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دور میں وہ فتنے اس سے بھی زیادہ ہیں، جبر اس سے بھی زیادہ ہو گیا. اور طرح سے ہے لیکن ہے. بات کو گھمانا، بات کو بالکل یعنی سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، جھوٹ کو سچ بنا دینا، یہ آج میڈیا کے ذریعے سے بہت آسان ہو گیا. تو اب اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اگر اللہ نہ چاہتا تو لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے. بلکہ یہ بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں دھوکے کی باتیں، وہی دھوکہ دینے والی، وہ فتنہ انگیز باتیں وہ ایک دوسرے کی طرف کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس رکوع کے بعد اگلے رکوع میں یہ بھی بتایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اسی طرح ہم بعض قسم کے ظالموں کو بعض قسم کے ظالموں کا دوست بنا لیتے ہیں، وہ الائی ہو جاتے ہیں، اتحادی ہو جاتے ہیں. کس کے خلاف؟ حق کے خلاف. تو ایک فتنہ وہ ہے جو باتوں کا فتنہ ہے، اس کا ذکر پہلے ہو گیا. ایک فتنہ وہ ہے جو فزیکل ہے، اس کا ذکر بعد میں کر دیا ہے. اب اس کے درمیان ایک بات کہیے، وہ ہے ہماری سمجھ کی. اگر وہ نہیں سمجھ آئے گی تو پھر یہ فتنے کافر کر دیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. نہ فرعون کر سکتا تھا، نہ نمرود کر سکتا تھا، نہ یہ ابو جہل کر سکتا تھا، نہ یہ جو آپس میں یہ مجادلہ بالباطل کی فلسفے سوچتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے تھے. فَذَرْهُمْ، تو اے نبی اللہ نے کرنے دیا تو آپ انہیں چھوڑ دو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے وہ فلسفے بنائے ہیں نا ان سے بھی صرف نظر کرو، پرواہ نہ کرو ان کی. اب اس کے بعد بتایا کہ یہ اللہ نے کیوں موقع دیا انہیں. یہ ہے کانٹے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے جس کے لیے میں نے باقی ساری تمہید باندھی تھی. اب آپ کے سوال کا جواب شروع ہو رہے ہیں. وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ وہ جو فتنہ اٹھا ہے اس فتنے کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں. آخرت ان پر کھل کے عیان نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت کا شکار ہے. یہ فتنے انہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے. وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ اس گناہ پر وہ راضی بھی ہو جائیں. یہ گناہ پہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو نظام رکھا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کاٹتا ہے، چبھن ہوتی ہے. یہ ضمیر کی چبھن اسے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ توبہ کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ باز آ جاتا ہے. یہ سارا اندر جو پروسیس یہ یعنی فتنے میں مبتلا ہوا، گناہ ہو گیا، لیکن اندر ایک فنکشن جو ایکٹیویٹ ہو گیا، وہ اسے واپس توبہ تک لے کے آ گیا. البتہ جب وہ اس گناہ کا کوئی عذر تلاش لیتا ہے، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن دے لیتا ہے، تو یہ فتنہ گویا اتنا پھر شدید ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس گناہ پہ راضی ہو جاتا ہے. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس پہ راضی بھی ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ کرتے چلے جائیں جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں، توبہ کی امید ختم ہو جائے ان کی. تو فتنے کا تعلق انسان کے ایمان کی آزمائش کے ساتھ آ گیا. یہاں پہ بات بالکل کھل کے آ گئی، اور ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان فتنہ گروں کو اللہ نے یہ موقع اس لیے دیا ہوا ہے
کہ جن کے ایمان میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کا ازالہ ہو جائے. ازالہ نہیں, اس کمی کے نتیجے اگر اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی نظر ہو جائیں, یہ چھٹ کے علیحدہ ہو جائیں. یہ اس طرح کے کمزور لوگ جو ہے وہ حق کے ساتھ رہیں ہی نہ, چھنٹی ہو جائے. یہ ایک پہلو ہے. اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہ جو فتنہ ہوتا ہے اسی سے تو انسان کا علم بھی آگے بڑھتا ہے. ایک چیز جو آپ کی سمجھ میں آئی, ایمان باللہ ہے یا ایمان بالآخرہ ہے یا دین کی کوئی بھی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں آئی, یہ ابتدائی نالج ہے آپ کا. اس پر جب کوئی کراس کوشچن ہوتا ہے, اس پر جب کوئی اعتراض آتا ہے, اس کے مقابلے میں جب ایک دوسرا نیریٹو آپ کے سامنے آتا ہے, اگر تو وہ نیریٹو آپ کو بہا کے لے جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا, تو پھر تو آپ تو گئے, کام سے گئے. لیکن یہ کہ آپ کا دل اس نیریٹو کو نہیں مانتا, تو اب ایک اشکال پیدا ہو گیا ذہن میں. یہ اشکال آپ کو چین نہیں لینے دے گا, یہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا, یہ آپ کو مزید غور و فکر پر آمادہ کرے گا. جب تک آپ اسے برج نہیں کریں گے, جب تک آپ کے دماغ میں سکون نہیں آ سکتا, ذہنی سکون آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کی رات کو نیند اڑی رہے گی. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی, کبھی پیچ و تاب رازی. تو اب یہ پریشانی آپ کو لاحق ہو گئی. اور ایک کہیں قرآن پڑھتے ہوئے, کہیں سوچتے ہوئے, کہیں غور و فکر کرتے ہوئے جھماکہ ہوتا ہے, اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے. اب جب حل نکل آتا ہے تو آپ کے جو فہم کی سطح تھی, اس مسئلے کو جو سمجھنے کا آپ کا لیول تھا, وہ اس سے زیادہ آگے آپ چلے گئے یا نہیں چلے گئے, زیادہ ڈیپتھ میں چلے گئے یا نہیں, زیادہ گہرائی میں سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا. تو گویا ہمارے علم کا, ہمارے فہم کا, ہماری حکمت کا, ہماری وزڈم کا آگے بڑھنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جب آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں, اس دعوے کا ایک جواب دعویٰ آتا ہے, اس جواب دعوے کے مقابلے میں جب آپ سوچ و بچار کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ایک سٹیپ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اب آپ کا فہم, آپ کی نالج, آپ کا وہ جو ہے نا اس میں یعنی اللہ تعالیٰ اس کو موقع اس لیے بھی دیتے ہیں, مثبت پہلو اس کا یہ ہے کہ اہل ایمان کے علم میں اضافہ ہو جائے. اب یہ جو میں نے دوسری بات کہی ہے, اس کی میں مثال آپ کے سامنے, بہت سی مثالیں, ایک سادہ سی مثال ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ بعض جگہوں پہ بڑا مشکل مقامات بھی ہیں, وہ ذرا سمجھانے کے لیے زیادہ وقت لگے گا, تو میں ایک جگہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ مدثر آپ کے پتہ ہے 29ویں پارے میں ہے سورہ مدثر. اس میں ایک ایسے ہی شخص کا ذکر ہے جس نے اس طرح کے اشکالات پیدا کیے تھے, ولید بن مغیرہ, اور اس نے کہا تھا ان ھذا الا قول یوسر ان ھذا الا قول البشر. ساتھ ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ ادھر دوزخ کے اوپر 19 ہیں, علیہا 19 کہ 19 فرشتے وہاں پہ تعینات ہیں. اب اس 19 پر ایک مغالطہ پیدا کیا کہ انہوں نے تاثر یہ دیا مشرکین نے کہ 19 افراد ہوں گے, فرشتے نکال دیا, افراد ہوں گے, یعنی انسان ہوں گے 19. تو انہوں نے کہا یار 19 بندوں کو قابو کرنا کیا مشکل کام ہے, ہم ہزاروں ہیں تو 19 کو تو قابو کر لیں گے, تو دوزخ سے بھاگ جائیں گے, کیا مسئلہ ہے بھاگنا. ایک کوئی بہت بڑا پہلوان تھا نامی گرامی, اس نے کہا کہ 17 کو تو میں قابو کر لوں گا, باقی 2 کو آپ دیکھ لیجئے گا. تو مسئلہ ایشو ہی کوئی نہیں یار, یہ دوزخ سے ہمیں ڈرا رہے تھے, ٹوٹل 19 بندے ہوں گے پولیس والے وہاں, تو ان کو مار بگانا کیا مسئلہ ہے. اسلام آباد پہ ہم قبضہ کر لیں گے جیسے پولیس کو بگا کے, تو اسی طرح ہم دوزخ کو بھی آزاد کرا لیں گے. تو یہ انہوں نے ایک مجادلہ بالباطل کی ایک صورت ہے, سادی سی صورت ہے, بالکل سادہ سی عام فہم سی صورت ہے, وہ یعنی یہ قرآن نے بیان کی. اب اس کا اللہ نے جواب دے دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو معین کیے نا وہ انسان نہیں ہے, فرشتے ہیں. دوسری بات یہ کی کہ وما جعلنا عدتہم, یہ جو ہم نے ان کی گنتی بتائی ہے, الا فتنۃ للذین کفروا, مگر یہ کافروں کے لیے بطور فتنہ, آزمائش. کافروں کی اس سے آزمائش ہوگی, لیکن دوسری طرف کیا ہوگا, لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, جو اہل کتاب ہیں چونکہ ان کے پاس یہ گنتی پہلے سے موجود ہے, ان کو پکا یقین آ جائے گا یہ قرآن سچی کتاب ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا, اور ایمان والوں کے ایمان میں اس سے مزید اضافہ ہوگا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور اس کے بعد کتاب جن کو دی گئی وہ بھی اور ایمان والے بھی کسی شک میں نہیں رہیں گے, ان کا یہ حق ہونا ان پر ثابت ہو جائے گا. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ, اور یہ اس لیے یہ فتنہ بنا تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ کافر ہیں,
انہیں یہ کہنے کا موقع مل گیا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اب آپ کو فتنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ یہ فتنہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اس فتنے کے ذریعے سے اللہ اسے گمراہ کرتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس فتنے کے ذریعے سے اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا حدیث میں ایک پہلو تو آ گیا، جو صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، لیکن قرآن مجید نے ہمیں بتایا نہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صبح مومن ہو اور اس فتنے کی وجہ سے شام کو کافر ہو جائے، لیکن سائملٹینیسلی یہ بھی ہوگا کہ جو صبح مومن ہو اس فتنے کے نتیجے کے طور پر شام کو اس کے ایمان میں دگنا اضافہ ہو چکا ہو۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس فتنے کا ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ابھی آپ نے ٹرانسجنڈر کا حوالہ دیا ہے، تو ایک طریقہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ رائج رہا ہے، یہ میں تھوڑا سا واپس ٹرانسجنڈر کی طرف آ رہا ہوں، اگلی بات کو جو میں کہنے لگا تھا اسے روک رہا ہوں ابھی۔ یعنی ہمارے ہاں اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے یہی کوشش کی گئی نا کہ بھائی بے حیائی نہ ہو، کچھ ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جو انسان کو اس چیز کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اب ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ فتنہ، یہ والا فتنہ، فتنۃ النساء کہیں یا بے حیائی کا فتنہ کہیں یا جو بھی آپ اسے نام دیں، یہ فتنہ اب اتنا عام ہو چکا ہوا ہے کہ گناہ میں ملوث ہونا آسان ہے اور نیکی پہ قائم رہنا مشکل ہے۔ اب ان حالات میں اگر کوئی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو ذرا آپ سوچیں نا کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا، اور جس کے دل میں چور ہوگا اس کے لیے مطلب ایک کھلی چھٹی ہے۔ تو یعنی آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ پختہ ایمان کی ضرورت ہے، زیادہ مضبوط ایمان کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، زیادہ شعوری ایمان کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ آج اللہ تعالیٰ نے کفر کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو تمہارے وہ کمان میں تیر ہے نا وہ سارے آزما لو میرے بندوں کے اوپر، ہر طرح کا تیر، لالچ کا تیر، مفاد کا تیر، مطلب کا تیر، نفسانی خواہشات کا تیر، اس پر بھی جو پوری طرح ثابت قدم رہ جائیں تو وہ پھر ہیں نا مطلب چھانٹے ہوئے لوگ جنہوں نے اپنی ورتھ پروو کیا ہے، جنہوں نے اپنا ایمان پروو کیا ہے۔ تو یہ شعور کے ساتھ اب اس کا تعلق، پہلے تو یہ ہم نے اس کو گویا روکا تھا اس طریقے سے کہ جیسے کسی چیز کو سمندر کر دیتے ہیں، جیسے کسی چیز کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ نہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہوگا 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اب 9 من تیل نہیں 900 من تیل ہو گیا، اب بھی رادھا نہ ناچے تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رادھا کے اندر بڑا ہوش آ گیا ہے، رادھا سمجھدار ہو گئی ہے، رادھا کو جو باشعور ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ایمان کا امتحان بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ سارے فتنے موجود ہیں، ود ان ریچ ہیں، ان یعنی دسترس میں ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو روک لو، معلوم ہوا بہت بڑا ایمان ہے۔ تو اس کے یہ دونوں پہلو سامنے رکھیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پناہ ضرور مانگیں، اللہ سے مدد ضرور مانگیں، اپنے شعور کو بلند رکھیں، قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں جو اللہ سے جڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اور باقی فتنے روکے نہیں جا سکتے، فتنے آئیں گے، یہ ہر دور میں آتے رہے، اب بھی آئیں گے، چلتے رہیں گے ساتھ، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو بہا کے لے جائیں گے، مضبوط ہوگا تو اضافہ کر کے چلیں گے۔